بات ہو رہی ہے سیلابی صورتحال پر، کلائمیٹ چینج پر، کہ کلائمیٹ چینج سے کس طرح سے نپٹا جائے اور سیلابی صورتحال سے کس طرح سے نپٹا جائے، کیونکہ ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اور سیلاب آتے ہیں اور سانحات ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے افسوسناک واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ مریم صاحبہ، آپ کہیے گا اب یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور اب ہر سال دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اب ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ اویئرنیس آنے کی ضرورت ہے کہ اس حالات میں، اس ہنگامی حالات میں فوری طور پر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس کے دو طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو آف کورس جو شارٹ ٹرم ہو سکتے ہیں وہ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ لوگوں پر فوکس کرنے کی اس وقت ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم ان کو کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کافی زیادہ اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میرا خیال ہے کہ جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے کہ جو ارلی وارننگ سسٹم آپ کا جو واٹ ایور کیپیسٹی جس میں ہمارے پاس این ڈی ایم اے ایشو کر رہا ہوتا ہے اس کی کمیونیکیشنز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو بہت سارے ہمارے علاقے ایسے ہیں جو بہت ریموٹ ایریاز ہوتے ہیں اور وہ ٹی وی لگا کے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج بارش کی کیا صورتحال ہوگی یا آج موسم کس طرح کا ہوگا۔ تو وی نیڈ ٹو فائنڈ ویز کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ ارلی وارننگ سسٹم کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو ہماری ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹیز ہیں، میں نے خبر فالو تو کی تھی کہ کچھ ایمرجنسی صورتحال میں کچھ کولیبوریشن تھا این ڈی ایم اے اور جو ہمارے ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ لانگ ٹرم میں ڈیولپ ممالک میں ہوتا یہ ہے، اینڈ اٹس ویری مچ ڈویبل ان پاکستان، کہ ہم کمیونیکیٹ کرنا ایٹ لیسٹ سکھائیں جو ارلی وارننگ ہے کہ بارشیں کب کب ہونے والی ہیں، تو اس لحاظ سے تاکہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ ایٹ لیسٹ جانیں بچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ سیلاب سے کافی زیادہ گندا پانی آتا ہے، تو اگر انسٹیٹیوٹ جو آپ کے ہیں ریلیونٹ وہ عوام کو تھوڑا سا انفارمیشن پرووائڈ کریں کہ کس طرح سے پانی جو ہے وہ صاف کیا جا سکتا ہے، گھروں میں سے پانی کیسے صاف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ٹیمپرری شیلٹرز میں اگر اس وقت لوگ ہیں بھی تو انہیں واپس اپنے گھروں میں ہی جانا ہے جب تھوڑی بارشیں تھمیں گی، تو کس طرح سے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں ان چیزوں کو۔ مور اور لیس اٹس لائک ریگارڈنگ کس طرح سے آپ جو ہے وہ اس مریم ایشو کو صاحبہ، ٹیکل آپ کر سکتے ہیں، اس کو مینٹل ایڈریس کر ہیلتھ سکتے ایشوز کی بھی ہیں۔ بات کری تھی، وہ کیسز کس طرح سے سامنے آتے ہیں؟ جی وہ کیسز تو انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اس پہ زیادہ بات ہوتی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر جو سوات انسیڈنٹ ایک پچھلے کچھ عرصے میں ہوا تھا جس میں ایک ہی خاندان کے کافی لوگ چلے گئے، ابھی بنیر میں یہ ہوا کہ ایک ہی خاندان کے 22 سے 24 لوگ چلے گئے، تو آپ دیکھیں جو پیچھے بچ جاتے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ٹرومیٹک قسم کا یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ اور میں نے جو فیلڈ ورک کچھ کیا تھا اس میں 2019 میں نے وہ فیلڈ ورک کیا، اور 2010 کے سیلاب سے جو متاثرین تھے وہ اس کے ٹراما میں ابھی تک تھے، اور ٹراما صرف یہ نہیں تھا کہ آپ نے اپنے اپنوں کو کھویا، بلکہ ٹراماز ان کے یہ بھی تھے، لڑکیوں کے خاص طور پر یہ تھے کہ کس طرح سے ان کے سکولز خراب ہو گئے، والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں بچے کہ وہ واپس سکول میں جا کے تعلیم حاصل کر سکیں، تو ان کی جلدی شادیاں کرنی پڑی۔ تو بہت کمپلیکیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں، کچھ آپ کو میڈیا رپورٹس ایسی ملتی ہیں اور کچھ ریسرچز آپ کو ایسی ملتی ہیں جس میں یہ جو سیلاب اور یہ جو آفات آپ کی آتی ہیں اس کی وجہ سے آپ کے جو ہے وہ بہت سارے جو ینگ لڑکے ہوتے ہیں، ایون بچے بھی، وہ آپ کے ڈرگز کی طرف ان کا جانے کا خطرہ ہوتا ہے، پرابلمز اس طرح کی ان کو ٹیکل نہیں ہو پاتی ہیں، ان سے مینٹل ہیلتھ کو وہ ایڈریس نہیں کر پاتے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ریپ کیسز ہیں، کچھ عناصر ایسے آپ کے ایکٹیو ہو جاتے ہیں ایسی صورتحال میں جس میں سیفٹی کے ایشوز جو ہے وہ خواتین کے خاص طور پر بہت سے ہوتے ہیں، تو بہت ملٹیپل قسم کے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں جو کہ بالکل ریکگنائز ہی نہیں کیے جاتے ہیں کہ یہ بھی ایک ایشو ہے۔ ان آفات کا نتیجے میں یہ بھی ایک ایشو بن جاتا ہوتا ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو آپ کو ایکسٹریم بیہیویئرز دیکھنے کو ملتے ہیں ایز اے سوسائٹی، وہ یہ بھی ایک آپ کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو آفات آتی ہیں، جو لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں، یہ بہت میجر فیکٹر ہے ایسی صورتحال لوگوں میں کی۔ سامنے آ جاتے ہیں اور ان سے بھی ہم نے مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ فراز مغل صاحب، آپ کہیے گا کہ جب ثانیہ سوات ہوا تھا ہم دیکھ رہے تھے کہ عوام کی یا متاثرین کی یہ شکایات تھی کہ فوری طور پر جو وہاں کی انتظامیہ ہے یا مقامی انتظامیہ ہے فون نہیں اٹھا رہی ہیں، اس طرح کی شکایات آ رہی تھی۔ اب کیا صورتحال ہے؟ کیا فوراً رسپانس کیا جا رہا ہے؟
جو ثانیہ سبات ہوا تھا اور ثانیہ سبات کے اوپر ہم نے ان افسران کو معطل بھی کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے وہ پریکٹس دوبارہ نہیں دہرائی. ہم نے اپنے ریلیف ڈپارٹمنٹ کو اسٹرینتھن کیا. ہم نے اسی طرح اپنا ایک چیف منسٹر ہاؤس کے اندر ایک سیل بنایا جو ہم سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں. اس وقت کئی ہزار کالیں ہم نے ریسیوڈ کی ہیں اور لوگوں کو رسپانڈ کیا ہے، لیکن جس علاقے سے ہمیں کال آ رہی ہے ہم ان کو رسپانڈ کر رہے ہیں، کیونکہ اس مرتبہ پورے خیبر پختونخوا میں جو ثانیہ سوات کے بعد ہم نے اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی ایمرجنسی کی صورتحال درپیش ہوتی ہے تو ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے 1700 اور ہمارا واٹس ایپ نمبر اور کال نمبر جو ہے 0340941885 تو یہ ہم نے پورے خیبر پختونخوا میں یہ نمبر بھی اویزا کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی دیا ہے کہ عام آدمی کے پاس ہمارے کانٹیکٹ نمبر چلے جائیں. اور دیکھا ہے جس طرح یہ واقعہ یہاں پر پیش آیا بنیر کے علاقے میں تو فوری طور پر لوگوں نے ہمیں اطلاع دی. بر وقت اطلاع ملنے کی وجہ سے ہم نے پورے خیبر پختونخوا کے عملے کو یہاں پر پہنچایا. یہاں پر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس کی چھٹیاں تھی وہ ہم نے منسوخ کی اور تمام تر اسپتالوں میں ادویات ہم نے ایکسٹرا پہنچائی. ہم نے پورے خیبر پختونخوا کی جتنی بھی مشینری جس ڈسٹرکٹ کے اندر بھی موجود تھی ان کو ہم نے اٹھا کر اور یہاں پر لے کر آئی ہیں. آج ہمارے اس وقت تقریباً 200 سے زیادہ جو جوانان ہیں ریسکیو 122 کے وہ صرف ریسکیو کا وہ آپریشن کر رہے ہیں. جو لاپتہ لوگ ہیں ان کو ڈھونڈ کر ان کو نکالا جا رہا ہے. اسی طرح ہمارے ٹی ایم ایس کے لوگ ہیں، ہماری ضلع انتظامیہ کے لوگ ہیں، تو ہماری جتنی بھی ٹی ایم ایس کی مشینری پورے صوبے میں تھی وہ ساری ہم لے کر یہاں پر سوات کل ہی سے ہم نے پہنچا دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بڑی تعداد میں وزیر اعلیٰ صاحب کے احکامات تھے کہ کسی قسم کی کوئی بھی غفلت نہ برتی جائے، کیونکہ اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنی ذاتی ٹیم یہاں پر بھجوائی ہوئی ہے. ہم ریلائی نہیں کر رہے ہیں ضلع انتظامیہ پر یا کسی انتظامی افسر پر. ہمیں جہاں پر بھی کوئی چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ چیز ہم کریں اور عوام کے لیے بہتر ہے تو فوری طور پر وہ اقدامات ہم اٹھا رہے ہیں. ہم اس وقت پرائیویٹ مشینری جو ہم نے ہائر کی ہے تقریباً 200 سے زائد مشینری وہ ہے جو ایکسیلیٹر ہیں، ٹریکٹرز ہیں، بڑی مشینری ہے جس سے ہم روڈز کو کلیئر کر رہے ہیں. جو راستے منقطع ہو چکے ہیں زمینی راستے ان کو بحال کر رہے ہیں تاکہ جو دور دراز کے علاقے ہیں ان تک ہماری سب سے پہلے ایکسیس ہو. صحیح، ٹھیک ہے. آصف شجاع صاحب، مانسون سیزن پاکستان کے لیے اتنا کیوں خطرناک ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیے مونسون تو شروع سے ہی اس ریجن میں آتا ہے اور اس میں شدت البتہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. مونسون نہ ہو تو پھر تو ہمارے ڈیم بھی نہ بھریں اور ہماری زمینیں بھی سیراب نہیں ہوگی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہمارے اس زون میں مونسونز ہیں. بات یہ ہے کہ مونسونز کا جو بارش کا پانی ہے اس کا صحیح استعمال ہو، اس کو ہم ڈیموں کے اندر ریزرو کریں. اب آپ دیکھ لیجئے محمدن ڈیم جو کہ دریائے سوات پہ بننا تھا وہ 2025 میں اس کو مکمل ہونا تھا، لیکن وہ نہیں ہوا. اگر وہ ڈیم ہوتا تو آج یہ پانی جو باہر نکل رہا ہے یہ ڈیم کے اندر ہی محفوظ ہو جاتا اور لوگوں کی جانیں بچ جاتی. تو وہ پھر کہا گیا کہ 2026 میں مکمل ہوگا، وہ بھی نہیں ہوا. اب نئی ڈیٹ دے دی ہے جی 2027 میں مکمل ہوگا. تو ہمیں بہت تیزی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. ابھی میرے بھائی بتا رہے تھے کہ جی ہم نے یہ اقدامات کیے وہ اقدامات کیے. دیکھیے جب مصیبت سر پر آ جاتی ہے تو پھر تو پوری قوم بھی اکٹھی ہو جاتی ہے، پھر سارے وزیر اعلیٰ ایک دوسرے کو فون بھی کرنے لگ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ لانگ ٹرم میئرز ہم نے کیا لیے ہیں. کیا یہ سیلاب آج کی بات ہے؟ کیا ہم بھول گئے ہیں 2010 کے سیلاب کو جس میں 1700 لوگ ہلاک ہو گئے تھے؟ کیا ہم بھول گئے ہیں 2022 کے سیلاب کو؟ دیکھیے دنیا میں سیٹلائٹ سے پکچرز لی جاتی ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ دریا کا پھیلاؤ کتنا زیادہ ہوا ہے. تو اس پھیلاؤ جو ہے وہ بیچ میں بفر زون دیا جاتا ہے تاکہ وہاں کوئی زون جو ہے وہ ریڈ زون ہوتا ہے، اس میں کوئی عمارت یا کوئی وہاں پہ ہوٹلز نہیں بنائی دی جاتی. میں خیبر پختونخوا گورنمنٹ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے کوئی ایسے زون ڈیولپ کیے ہیں وہاں پہ جہاں پہ یہ کنسٹرکشن جو ہے آپ الاؤ نہ کریں؟ یہ ہمیں ہر جگہ کرنی پڑے گی. ابھی تو ہم بارشوں کا رونا رو رہے ہیں، کچھ عرصے کے بعد یہ ڈراؤٹ شروع ہو جائے گا، یہ قحط والی صورتحال آئے گی، اس میں کیا کریں گے ہم؟ تو پلان کرنا جو ہے اور اس کے لیے وسائل کا استعمال، میں سمجھتا ہوں کلائمیٹ چینج اتھارٹی
جو کہ اب فیڈرل لیول پہ بن چکی ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ کوئی اتنی وہ نہیں پیش رفت ہوئی اس میں. ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹیبل پرووائڈ کریں، لانگ ٹرم پلاننگ کریں، صوبوں کو انوالو کریں اور یہ کوئی 10 سالہ منصوبہ بنائیں. اور اس کے لیے وسائل دیکھیے، فیڈرل گورنمنٹ جس طرح سے غیر ملکوں کے ساتھ رابطے کر کے اور ہماری اکنامک منسٹری جو ہے وہ ڈسکشن کر کے پریورٹی جب شو کرتے ہیں تو یقیناً پیسے آتے ہیں. پرابلم ہمارے ہاں، جو میں گورنمنٹ میں اتنا عرصہ رہا ہوں، ہماری سب سے بڑی شارٹ کمنگ ہے کہ ہم پروجیکٹ نہیں بنا سکتے. اچھے پروجیکٹ بنانے کے لیے آپ کو ایکسپرٹس چاہیے یا ان ملکوں کے تجربے سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے جنہوں نے اس کو کنٹرول کیا ہے. تو ہم ایک جو ماڈل ہے ہمارے سامنے، ہم اس کو سامنے رکھیں. ابھی آپ دیکھیے یہ جو میں گرین کلائمیٹ فنڈ کی بات کر رہا ہوں، اس میں ہندوستان اور بنگلہ دیش نے سب سے زیادہ فنڈ لیے ہیں. ہم نے صرف $394 ملین کے فنڈ ہیں اور اس میں سے بھی آدھے پیسے جو ہیں وہ NGOs لے گئی ہیں. اور جو پروجیکٹ اس میں آ رہے ہیں وہ کس قسم کے ہیں؟ BRT کا پروجیکٹ اس میں سے فنڈ ہو رہے ہیں. تو اس سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ کو تو اڈاپٹیشن کے پلان بنانے چاہیے، آپ کو ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کرنی چاہیے، ہر علاقوں کے لیے SOPs بنانے چاہیے. تو یہ ایک سائنٹیفک چیز ہے، سائنٹیفک طریقے سے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں وزارت موسمیاتی تبدیلی جس نے کلائمیٹ چینج اتھارٹی بنائی ہے، اس کا رول بہت زیادہ وسیع کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے لیکن ابھی وقت ہوا ہے بریک